بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 10 کے جو مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے اللہ رب العزت نے دشمن کے مقابلے کے لیے کامیابی کے اصول بیان فرمائے کہ دشمن جب مسلمان جہاد کے لیے جائے، دشمن سے مقابلے کے لیے جائے، اسلام کے غلبے کے لیے جائے تو چند اصول ہیں جن کو ضرور اپنایا جائے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے 4 کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 کام ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا۔ جو 4 کام کرنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ پہلی چیز یہ ہے دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ رہے گی۔ یہ بات اصولی ہے کہ اللہ رب العزت ان ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے بھلا ان تصبروا، اگر وہ ثابت قدم رہے۔ تو پہلی چیز فثبتوا، دشمن کے مقابلے کے لیے ثابت قدم رہو۔ نمبر 2 واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی میدان قتال، میدان جہاد کے اندر بھی اللہ کی ذات اس کو نہیں بھولنا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط تصور اور غلط محاورہ رائج ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک چیز اور بھی شامل کر لیتے ہیں، اس میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ نہیں، سب جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کے اندر بھی، میدان جہاد کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ 3 چیزیں ہو گئیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور چوتھی چیز وَاصْبِرُوا، میدان جہاد میں صبر کرنا، کیونکہ نقصان پہنچتے ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انسان مایوس ہونے لگے، صبر کا دامن چھوڑنے لگے۔ یہ 4 کام وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 وَلَا تَنَازَعُوا، میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے کے وقت آپس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز دشمن کے مقابلے پر ذاتی اور آپس کا انتشار اور اختلاف ہے، آپس کا لڑائی جھگڑا ہے۔ دیکھیے غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ من بعد ما اراکم، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا چکے تھے ما تحبون، تمہاری پسندیدہ چیز، اللہ پاک تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھا چکے تھے، اور وہ کیا ہے؟ فتح۔ فتح تمہارے ہاتھ آ چکی تھی، پھر کیا ہوا؟ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے اپنے اس معاملے میں اختلاف کیا، انتشار کا شکار ہوئے۔ تمہارے اختلاف اور تمہارے انتشار کی وجہ سے وہ جو فتح تھی وہ شدید ترین نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ تو وَلَا تَنَازَعُوا، ایک چیز جس سے بچنا ہے، آپس میں اختلاف اور جھگڑا نہیں کرنا۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، میدان جنگ کے اندر بھی ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نمبر 3 جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ نمود و نمائش ہے۔ تو آپس کا اختلاف، نمود و نمائش، ریاکاری، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صبر، یہ 4 چیزیں ہیں جن کو اپنانا ہے۔ لعلکم تفلحون، یقیناً اللہ پاک پھر ایمان والوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک اور مضمون وہ بڑا ہی عجیب ہے اور بڑا قابل غور ہے۔
وہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے جس سے وہ ایمان والوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں تزیین کہا جاتا ہے۔ تزیین کا مطلب ہوتا ہے برائی کو آراستہ کر کے، خوبصورت بنا کر، مزین کر کے پیش کرنا، اور اتنی خوبصورت اور آراستہ اور مزین کر کے پیش کرنا کہ لوگوں کو اس کے اندر دلچسپی محسوس ہو اور لوگ اس کی طرف لپکیں اور لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، شیطان نے جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کیا نا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، تو کن کن راستوں سے گمراہ کروں گا، اس میں اس نے ایک چیز یہ بھی کہی تھی، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ یا باری تعالیٰ میں زمین میں برائیوں کو ان کے سامنے اچھائی کے روپ میں مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر یہی ہوا کہ شیطان ایک انسانی شکل کے اندر، ایک بہادر و جنگجو قبیلے کے سردار کی شکل کے اندر آیا، آ کر مسلمانوں کو کہنے لگا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہنے لگا واہ 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 کیا فوج، اس فوج پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ آج تو پہاڑ بھی راستے میں آ جائیں تو تم اڑا کے رکھ دو گے۔ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ لیکن بالآخر انجام کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جب آمنے سامنے ہوئیں، شیطان نے اللہ کی مدد اترتے دیکھی، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنے پاؤں اور اپنی ایڑیوں کے بل گھوم گیا اور پھر گیا۔ اسے لوگوں نے پکڑا، بھائی لڑائی کا وقت ہو گیا، اب کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ انی بریء منکم، ارے میرا تمہارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ پھر کہنے لگا انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ فرشتے آ گئے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اب نہ تمہاری خیر ہے نہ میری خیر ہے، میں تو بھاگ رہا ہوں۔ تو شروع میں شیطان یہ کرتا ہے کہ برائی کو آپ کے سامنے مزین اور آراستہ کر کے پیش کرے گا، مزین اور آراستہ کر کے پیش کرنے کے بعد جب آپ اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے تو وہ کہے گا اللہ حافظ، بائے بائے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم نے شیطان کی اس تزیین کا ذکر کیا کہ وہ برائی کو کس طرح اچھائی کے روپ میں پیش کرتا ہے، اور مسلمانوں کو بچنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح اس 10ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا، چونکہ غزوہ بدر کا تذکرہ تفصیلاً چل رہا ہے سورہ الانفال کے اندر، 10ویں پارے کے اندر بھی ہے، 9ویں پارے کے اندر بھی ہے، چنانچہ اسی لیے جنگ اور اس سے متعلقہ احکامات اللہ تعالیٰ تفصیلاً بیان فرما رہے۔ تو ایک حکم یہ بھی دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یاد رکھو کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا تم سے ممکن ہے، جو شکلیں اختیار کرنا ممکن ہے، تیاری کی، دشمن سے مقابلے کی اور اس کی تیاری کی جو شکلیں ممکن ہیں تم وہ اختیار کرو۔ اس میں جتنا پیسہ لگانا پڑے، جتنا فنڈ خرچ کرنا پڑے، تم وہ فنڈ بھی لگاؤ، وہ پیسہ بھی لگاؤ، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم جتنا تم سے ہو سکتا ہے اور گھوڑوں کو تیار کرنے سے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو بھی خوف زدہ رکھو گے اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی خوف زدہ رہیں گے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کچھ اور بھی ہیں، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ يَعْلَمُهُمْ، اللہ ان کو جانتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور ظاہر ہے تم اس میں مال خرچ کرو گے، پیسہ تو لگانا پڑتا ہے، اور دفاعی بجٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا تمہیں پورا بدلہ بھی دیں گے اور تمہارے مال کے اندر اضافہ اور برکت بھی فرمائیں گے۔ تو ایک مضمون دشمن کے مقابلے کی تیاری کا بھی ہے یہاں پر۔ 10ویں پارے کے مضامین میں سے ایک اہم اور بڑا مضمون ہے، سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، سورہ برات بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس میں اللہ رب العزت نے، یہ صورت نازل ہوئی سن 8 ہجری میں،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا اور اب جزیرۃ العرب سے اور مکہ اور یہاں سے کفر کا اور شرک کا اللہ نے خاتمہ فرمانا تھا، شرک کا خاتمہ فرمانا تھا، کفر کا خاتمہ فرمانا تھا، کفار کا خاتمہ فرمانا تھا، اور اس کو مسلمانوں کے لیے ایک چھاونی اور ایک مرکز کا مقام دینا تھا۔ اسی لیے دشمنوں کو، کفار کو، مشرکین کو ان کو مہلت دی گئی اور ان میں اعلان کیا گیا کہ اب وہ مکۃ المکرمہ چھوڑیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ جو معاہدے ہوئے تھے نا، اب ان معاہدوں کو ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جس کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے ساتھ معاہدے کی مدت پوری کی جائے گی، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 ماہ کا ٹائم ان کو دیا جاتا ہے، اور باقی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے 4 ماہ، جن کے ساتھ معاہدہ ہے معاہدہ پورا کیا جائے گا، اور آئندہ کے لیے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ جزیرۃ العرب کو اب خالی کریں۔ یہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور یہ اسلام کے مرکز کی حیثیت سے یہ خطہ آباد کیا جائے گا۔ چنانچہ مشرکین سے مکہ کو پاک کیا گیا اور ان کو جزیرۃ العرب سے بھی نکالا گیا۔ تو یہ ایک اہم مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں، اس پارے میں، سورہ توبہ کے اندر بھی 10ویں پارے کے اندر بھی غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ غزوہ حنین عجیب غزوہ ہے۔ مسلمان ظاہری اعتبار سے بڑی معقول تعداد میں تھے، اچھی تعداد میں تھے، اسلحہ، فوج، سب کچھ۔ تو دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے۔ قبیلہ بنو حوازن تھا، بڑا ہی جنگجو اور تیر انداز قبیلہ تھا، ان سے لڑنے کے لیے نکلے۔ لیکن یہاں ایک فکری غلطی ہوئی۔ فکری غلطی یہ ہوئی، تعداد دیکھ کر 24,000 تعداد تھی مسلمانوں کی، اتنی تعداد کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اتنی تعداد دیکھ کر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ آیا، آج تو فتح ہماری ہی ہے، آج تو کوئی شکست والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو کامیاب ہی کامیاب۔ اتنی تعداد کے ہوتے ہوئے شکست کا تصور ہی نہیں۔ گویا اللہ کی مدد سے ہٹ کر، اللہ کی نصرت سے ہٹ کر، اللہ کی ذات سے ہٹ کر تعداد اور اسباب پہ نظر آ گئی اور اس پر یقین ہو گیا کہ اس تعداد اور ان اسباب کے ساتھ شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ہی مسلمان لڑائی کے لیے میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس قبیلے نے اپنے تیر انداز مختلف راستوں میں چھپا رکھے تھے۔ مسلمان سمجھے میدان جنگ آگے ہے ابھی، اچانک انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ شروع کر دیا، بالکل غیر متوقع، اچانک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری تعداد بڑی اچھی لگ رہی تھی نا، فلم تغنی عنکم شیئا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تمہارے اوپر زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، تمہارے پاؤں اکھڑ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ پاک نے ایمان والوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اس تسکین نے مسلمانوں کو پرسکون کیا اور مسلمانوں کے قدم دوبارہ جمنے شروع ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے مدد کی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح اور غلبہ حاصل ہوا۔ غزوہ حنین کا بہت بڑا سبق، کبھی اپنے اسباب کے اوپر اور اپنی ظاہری حالت کے اوپر توکل اور اعتماد نہیں کرنا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ اس 10ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ ہے یہود و نصارہ کا بہت بڑا شرک، اور وہ شرک کس شکل میں ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ یہ وہ نبی تھے کہ بنی اسرائیل ایک دفعہ دنیا سے تقریباً مٹ چکی تھی،
اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، انہوں نے محنت کی، بنی اسرائیل ایک طرح سے دوبارہ زندہ ہوئی۔ وہ تورات جو دنیا کے نقشے سے مٹ چکی تھی، جس کا وجود ختم ہو چکا تھا، اللہ پاک نے تورات دوبارہ ان پر اتاری۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی بڑی شخصیت تھی بنی اسرائیل میں، تو بنی اسرائیل ان کی عقیدت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہ شرک کیا کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا عزیر علیہ السلام کو۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ان دونوں طبقات نے شرک کا ارتکاب کیا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی مار ان کے اوپر، یہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنی مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، خالصتاً اس اللہ کی، لیکن انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس شرک کو بیان فرمایا، ایمان والوں کو تلقین فرمائی، دیکھنا کہیں تم ایسی غلطیوں اور گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ کے مصارف، مصرف کی جمع ہے مصارف۔ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے، 8 طرح کے افراد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ للفقراء، سب سے پہلے فرمایا جو فقراء ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کہتے ہیں وہ غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہاتھ، سب سے پہلے زکوٰۃ کا مستحق۔ نمبر 2، والمساکین، مسکینوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کے وسائل کم ہیں، اس کے مسائل اور اخراجات زیادہ ہیں، تو یہ چونکہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، لہذا زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، تو اس زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں، تو ان کی دل جوئی کے لیے ان کی مالی معاونت کرنا، اگر کوئی اور مصرف نہ ہو تو زکوٰۃ سے بھی ان کی مالی معاونت کی جا سکتی ہے تاکہ وہ ایمان پر قائم رہیں اور دوبارہ کفر کی طرف نہ جائیں۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں، غلام پہلے ہوتا تھا، لوگ غلام ہوتے تھے تو مالک کہتا تھا میں تمہیں آزاد کرنے کو تیار ہوں، اتنا پیسہ لا کے دو۔ اب وہ غلام، اس کے پاس پیسہ کہاں ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی تھی غلام کی کہ تم یہ مال دے کر اپنی جان چھڑا لو، آزادی حاصل کر لو۔ والغارمین، غارمین مقروض، ایسا مقروض جس کے پاس اپنے قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے قرض لیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، 2 ماہ بعد 3 مہینے بعد اتنے پیسے آئیں گے اور میں یہ قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس یہ تو ایسی صورت میں نہیں۔ لیکن مقروض ہے، قرض لینا پڑ گیا تھا اور ادائیگی کی اب بظاہر کوئی شکل نہیں، تو مقروض کو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاں ضرورت ہو، مسلمانوں کو، اسلام کو ضرورت ہو، تعلیم میں، تبلیغ میں، جہاد میں یا اور کسی مد میں، جہاں ایمان والوں کو اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی حفاظت مقصود ہو، وہاں پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 8واں مصرف جو ہے، 8واں مصرف وہ ہے وابن السبیل، ایسا مسافر جو کسی علاقے میں محتاج ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، واپس جانا ہے اور وسائل نہیں ہیں،
صاحب حیثیت ہے لیکن اپنے گھر میں اب اس کے پاس بظاہر کوئی شکل نہیں ہے، تو مسافر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے زکوٰۃ کے مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یقیناً قرآن پاک تو بہت تفصیلی کتاب ہے، مضامین تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، بس اختصار کی بنا پر اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔